اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا اس خاص پروگرام میں ہم استقبال کر رہے ہیں۔ دیکھیے، سن 60 ہجری 28 رجب کو ایک قافلہ مدینے سے چلا جو مکے میں پہنچا، یعنی امام حسین علیہ السلام مکے میں پہنچے، اور اس کے بعد یہی وہ دن کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو بظاہر مجبور کیا گیا کہ آپ نے مکے کو بھی چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن روز عرفہ امام حسین علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی جو بہت مشہور ہے، دعائے عرفہ کے نام سے، جسے انشاءاللہ آپ لوگ بھی تلاوت کریں گے۔ لیکن یہ اپنے آپ میں بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں علم ہو جائے تب اس کی کہیں معرفت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ جب ہم دعائے عرفہ پڑھیں تو اس کی ایک کیفیت ہے جسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اور گزارش یہ ہے کہ ترجمے پہ ضرور نگاہ رکھیے گا، اس لیے کہ عربی متن کے ساتھ ساتھ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہرحال آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ روز عرفہ اس کی کیا فضیلت ہے، اہمیت کیا ہے، اور اس دن کے اعمال کیا ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا یاور عباس صاحب قبلہ۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے اہمیت، کیا ہے فضیلت عرفہ کی اگر دیکھا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ روز عرفہ ایک بہت ہی عظیم دن اور دعاؤں کا دن ہے، اور دعاؤں کے دن کے ساتھ ساتھ جیسا کہ روایات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس دن دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ روز عرفہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اسلامک سال کا آخری مہینہ، جسے ہم ذی الحجہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس ماہ مبارک کی 9 تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں۔ جی، اگر اہمیت اور فضیلت کی بات کریں تو اس دن کی اہمیت اور فضیلت انہی 2 باتوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس مہینے میں اس دن کو قرار دیا گیا یہ اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور آخری مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اس مہینے میں اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے صاحبان استطاعت کو، اپنے گھر آ کر زیارت کرنے کو واجب قرار دیا ہے ان صاحبان استطاعت کے لیے کہ جو وہاں تک جا سکتے ہیں۔ جی، اس اعتبار سے یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کو ماہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ۔ اور اس حج والے مہینے میں اگر آپ غور کریں، یہ بہت بڑا ٹائٹل اور بہت بڑا امتیاز ہے کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے انسان کو اپنی بارگاہ میں یا اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے، اور اپنے گھر آنے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں ایک روز وہ قرار دیا کہ جسے روز عرفہ کہتے ہیں۔ جی، روز عرفہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عظیم دن ہونے کے ساتھ ساتھ اس دن کو اعتراف کرنے کا دن بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ عرفہ کے لٹرل میننگ عربی میں جاننے کے ہوتے ہیں۔ اچھا، جاننا اور پہچاننا، جیسا کہ ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا
اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اسی عرفہ سے عرفہ بنا ہے. عرفہ یعنی پہچاننے کا دن. اس دن میں بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے آپ کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ وہ اعتراف کرے یعنی قبول کرے اس بات کو کہ جو بات اس میں پائی جاتی ہے. اچھا. مثلا میرے اندر کیا کمی ہے, میرے اندر کیا کوتاہی ہے, میرے سے کیا مسٹیک ہوئی ہیں, ان تمام باتوں کو مجھے مان لینا چاہیے. ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے سامنے کی بات ہے. ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے سے بڑے کے پاس جا کر اپنی کوتاہی اور کمزوری کو مان لیتا ہے اور انہیں قبول کر لیتا ہے جی, تو اس انسان کے بارے میں سامنے والے کے یہاں ایک بہت ہی سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے. اور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں یہ سوچ اور کانسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ انسان ایک ایماندار انسان ہے. جی. تو لہذا اگر سامنے والے کے یہاں یا ایک عام انسان کے یہاں جا کر انسان اپنی کوتاہی اور کمزوریوں کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے یہاں سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے. اگر بندہ مالک کی بارگاہ میں جا کر سبحان اللہ یہی اپنی مسٹیک اور اپنی کمزوری قبول کر لے تو رب کریم کی رحمت میں جوش آتا ہے. صحیح. اور اس کی وفاداری ظاہر ہوتی ہے. تو لہذا عرفے کے دن یہ کہا گیا ہے کہ عرفہ یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا دن. اس دن انسان کو اپنے گناہوں کو اعتراف کر لینا چاہیے اور قبول کر لینا چاہیے. عرفہ خود اپنے آپ کو بھی پہچاننا ہے, اپنے گناہوں کو بھی قبول کرنا ہے, اپنی کمزوری پر بھی نگاہ رکھنی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی مالک کی عطا کردہ چیزوں اور نعمتوں کو بھی دیکھنا اور ان پر بھی غور کرنا اور انہیں بھی جاننا اور پہچاننا ہے. یعنی اس کی بھی معرفت اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عطا کرنے والے کی بھی معرفت حاصل کرنی ہے. تو گویا کہ یہ اتنے اسٹیپس ہیں, اتنے مراحل ہیں جو اس دن انسان کو انجام دینے چاہیے. اور اس دن کے بارے میں اتنی روایات اور اتنی باتیں ہیں کہ عرفے کو شب قدر کے برابر قرار دیا گیا ہے. اچھا. وہ شب قدر کہ جس کی قرآن مجید جیسی آسمانی کتاب میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی اور فضیلت بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی لیلۃ القدر وہ کہ جسے فکر انسانی یا عقل بشر جسے نہیں سمجھ سکتی اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. لیلۃ القدر یعنی مقدر والی رات, وہ رات جس میں مقدر سنوارے جاتے ہیں. جی. وہ رات جو قدر و قیمت والی رات ہے, وہ رات جس کی بنانے والے کے نزدیک بہت ویلو اور بہت زیادہ عظمت ہے, اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور اسی رات سے اس دن کو مقابلہ اور کمپیئر کیا گیا ہے کہ یہ دن اس رات کے برابر ہے. گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے اس رات کو درک کرنا فکر انسانی یا عقل بشر کے بس کی بات نہیں ہے, ایسے ہی اس دن کی معرفت حاصل کرنا یا اس دن کو پہچان لینا, اس کی اہمیت اور عظمت کیا ہے, یہ بھی بہرحال بہت آسان نہیں ہے. لہذا معصومین نے جو اس سلسلے میں بات بیان کی ہے وہ انہی کی بات کا سہارا لے کر ہم اس دن کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. بے شک. امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے روز عرفہ ایک انسان کو گدائی کرتے ہوئے اور مانگتے ہوئے دیکھا. اچھا. تو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے افسوس کیا اور افسوس کرنے کے بعد اسے سمجھایا کہ وائے ہو تجھ پر, آج یہ لوگوں سے مانگنے کا دن نہیں ہے, آج تو یہ رب کریم کی بارگاہ سے نعمتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا دن ہے. سبحان اللہ. اچھا, اس ایک بات سے جو آپ نے ارشاد فرمائی, اس سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دن اتنا عام ہے کہ اس دن گویا کہ رحمتیں جھوم کر برستی ہے اور رحمتیں انسان کے شامل حال ہونے کے لیے تیار
اور آمادہ ہے، بالکل اسی کی طرح کہ جیسے باہر بارش ہو رہی ہو اور ایک کاہل انسان بس گھر سے اٹھنے کی ہمت ہی نہ کر رہا ہو، جیسے ہی وہ باہر بارش میں جائے گا اسے تازگی بھی ملے گی، اسے خنکی بھی ملے گی، اسے رحمت الہی اتنی اس کے اوپر برسے گی کہ اسے تر بتر کر دے گی۔ گویا کہ اس طرح کے یہ ایک مثال ہے، گویا کہ اس طرح سے روز عرفہ میں رحمت الہی انسان کے شامل حال ہوتی ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بیان کر دیتے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دن بھی، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں جہنم سے اتنے گناہ گاروں کو آزاد کیا جاتا ہو جتنا روز عرفہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کی جاتی ہے۔ روز عرفہ یعنی گویا کہ ایک نجات عطا کرنے کا، اپنی مالک کی بارگاہ میں اپنی دعا قبول کرانے کا بہترین دن ہے۔ لہذا اس سلسلے میں روز عرفہ کی بہت ہی ویلیو ہے، اور اس کی ویلیو کو یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اسے شب قدر کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں اس دعائے عرفہ کے علاوہ اور کچھ اعمال کی طرف اشارہ کیا گیا، اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ ناظرین کو یہ ایپیسوڈ پہلے دکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ پریپیئر ہو جائیں، وہ تیار ہو جائیں۔ روز عرفہ چونکہ عظیم دن ہے اور اسلام کی تاریخ میں یا اسلام کی نگاہ میں ہر وہ دن کے جو عظیم ہوتا ہے یا بابرکت ہوتا ہے، اسلام نے اس کے کچھ قوانین اور کچھ اعمال معین فرمائے ہیں۔ روز عرفہ ایک بہت ہی عظیم دن ہے اور مالک کی بارگاہ میں جانے کا دن ہے، اور مالک کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجتوں کا صلہ پانے کا دن ہے۔ جی، لہذا اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، روز عرفہ روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کے بعد نماز ظہرین سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد جی غسل انجام دے۔ روز عرفہ کا غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ ٹھیک، یہ نیت کرنے کے بعد ویسا ہی غسل جیسے روز جمعہ کا ہوتا ہے یا جو ترتیب اور جو سسٹم دوسرے غسلوں کا ہے وہی اس کا بھی اس غسل کا بھی ہے۔ اچھی بات، اس طرح سے غسل انجام دے، اور غسل انجام دینے کے بعد نماز ظہرین اگر ہو سکے تو زیر آسمان پڑھیں، یعنی میدان میں یا زیر آسمان، ایسی جگہ جہاں یعنی سایہ نہ ہو، آسمان سے سیدھے یعنی آپ نیچے ہوں، زیر آسمان پڑھے اگر ہو سکے۔ ٹھیک، اور اس طرح سے نماز ظہرین انجام دے خضوع و خشوع کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ دعائے عرفہ جسے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، جی، اس دعا کی تلاوت کریں۔ یہ آج اس دن کے 9 ذی الحجہ کے، جسے ہم روز عرفہ کہتے ہیں، اس دن کے خاص اعمال ہیں، لہذا ان کی طرف بہت زیادہ دھیان دلایا گیا ہے۔ چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک سوال ہم اس انداز سے کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں روز عرفہ کی اور بھی کیا کیا خصوصیات ہیں، اہمیت ہیں، وہ بھی اور بھی ذرا بیان فرمائیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک بہت ہی عظیم حدیث بیان کرتے ہیں کہ جہاں مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الذنوب ذنوب لا تغفر الا بالعرفات۔ گناہوں میں سے بہت سے گناہ ایسے ہیں جی کہ جو سوائے عرفے کے کہیں دوسری جگہ نہیں بخشے جا سکتے۔ یا تو وہ میدان عرفات کہ جہاں انسان پہنچنے کے بعد مالک کی معرفت حاصل کرتا ہے اور مالک کی بارگاہ میں جانے کے بعد اعتراف کرتا ہے، اور یہ اس انداز میں اعتراف کرتا ہے کہ مالک کا بلایا ہوا مہمان ہوتا ہے، جی، اور مالک کا بلایا ہوا مہمان بھی عرفات، میدان عرفات میں بیٹھ کر، یعنی مکہ مکرمہ میں میدان عرفات میں بیٹھ کر مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ ٹھیک، اور دعا بھی اس انداز میں کرتا ہے کہ ایک معمولی سی ڈریس میں
اور بالکل ایسے مفلسی کے انداز میں کہ مالک میں اس انداز میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں گویا کہ میں بالکل تہ دست اور میں اپنی وہ ساری پوزیشن بھول کر جو میرے پاس ہے میں اس انداز میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں کہ جیسے تو نے مجھے بلایا ہے. اور اس بلانے کے بعد وہ اپنے اعترافات اور اپنے اعتراف قبول کرتا ہے اپنی باتوں کو اور مالک کی بارگاہ میں بیان کر دیتا ہے. اس سلسلے میں ایک بات اور بھی خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ عرفات، میدان عرفات جس کو صحرائے عرفات بھی کہتے ہیں جی، یا مشہور لفظ یہی ہے کہ اسے میدان عرفات کہتے ہیں. یہ میدان عرفات حرم خدا کے حدود سے الگ ایک جگہ ہے. اچھا، حرم خدا کا حدود الگ ہے اور یہ میدان عرفات الگ ہے. جی، اس میں روکنے کا اور یہاں بیٹھانے کی جو بات فلسفہ یا لوجک بیان کی گئی ہے وہ یہی لوجک بیان کی گئی ہے کہ چونکہ یہ میدان عرفات حرم حدود خدا سے باہر ہیں لہذا بندہ عاصی ایک انسان آئے اور یہاں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور مالک کی بارگاہ میں دعا کرے، اور جب مالک اس کی دعا کو قبول کر لے اور اسے ایسا محسوس ہو اور وہ ایک سکون، ایک روحانی سکون عطا ہو اور اسے یہ لگنے لگے کہ شاید رحمت الہی میرے شامل حال ہو گئی اور پروردگار عالم نے مجھے معاف کر دیا، تو اب اپنے آپ کو اس لائق سمجھو کہ آپ اللہ کے گھر کے حدود میں داخل ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ کے گھر کی باؤنڈری میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہاں بیٹھیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کریں، مالک کی بارگاہ میں فریاد کریں، دعا کریں، اور جب مالک معاف فرما دے تو اب مالک کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں جائیں تو ایک لائق بندے بن کے جائیں. سبحان اللہ. تو یہ اس طرح کی باتیں یہاں بیان کی گئی ہے. یعنی اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے آئمہ علیہ السلام کے قبور پہ جانے سے پہلے ہم اذن دخول پڑھتے ہیں، ٹھیک ویسا ہی کچھ ایسا محسوس اسی طرح کا یہ انداز دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں حرم خدا کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے یہاں کچھ عمل انجام دیں کہ جن سے انسان ایسا محسوس کرنے لگے کہ پروردگار عالم نے مجھے اجازت دے دی. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. مگر ناظرین کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں یہ سوال ہوگا کہ یہ ساری فضیلتیں جو ابھی آپ نے بیان فرمائی یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ میں خوش نصیب وہ حضرات جو پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم یہاں ہیں، ہم اپنے ہندوستان میں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے زمان اور ایک چیز ہوتی ہے مکان. وہ جو ہم بات بیان کر رہے ہیں وہ ہم مکان کی بات کر رہے ہیں جی، کہ مکان یہ ہے اور مقام یہ ہے، عالم یہ ہے کہ پروردگار عالم کا گھر نگاہوں کے سامنے ہے اور اس گھر سے پہلے ایک میدان ہے جسے میدان عرفات کہتے ہیں. اس میدان میں انسان جا کر دعا کرے، بلکہ ایک یہ جو زمان ہے یا مکان جسے ہم مکان یا پلیس کہتے ہیں یہ وہیں مخصوص ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہیں جانا ہوگا. لیکن اسی کے جیسا ایک زمان بھی پروردگار عالم نے مقرر فرمایا جسے ہم روز عرفہ کہتے ہیں، اسے میدان عرفات کہتے ہیں اور اس دن کو روز عرفہ کہتے ہیں. ٹھیک، یہ دعا اگر روز عرفہ کوئی اپنے گھر یا اپنے محلے کی مسجد میں بھی بیٹھ کر پڑھتا ہے اور یہ اعمال انجام دیتا ہے جی، تو پروردگار عالم اسے بھی وہ تمام برکتیں نصیب فرمائے گا جو وہاں جانے والوں کو نصیب فرمائے گا. لہذا وہاں جو مکان کی اپنی ایک فضیلت ہے وہ ہے، لیکن رحمت خدا اس کے بھی شامل حال ہوگی اور پروردگار اسے بھی اپنی رحمت کے دامن میں لے لے گا. لہذا روز عرفہ ایک بہت ہی دن اور بہت ہی عظیم دن ہے. اس دن کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس دن کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے، عرفے کو عرفہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جناب آدم اور جناب حوا
جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک طویل مدت کے بعد ان کی جو ملاقات ہوئی تو یہ اسی دن ملاقات ہوئی. اچھا. اس وجہ سے بھی اس دن کو عرفہ کہتے ہیں، یعنی جاننے اور پہچاننے کا دن. ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، دنیا میں آنے کے بعد ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، جان لیا، تو اس وجہ سے بھی اس دن کو عرفہ کہتے ہیں. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو خلیل خدا ہیں اور جنہوں نے خانہ خدا کی تعمیر فرمائی ہے، جی، ان کے لیے تو یہ بہت بڑی داستان ہے کہ ان کے جناب خلیل خدا کے لیے حکم آیا اور ملائکہ نازل ہوا، اور روز عرفات اور میدان عرفات میں آنے کے بعد وہ دستورات کے جو قربانی والا مسئلہ، قربانی والے مسئلے کے ساتھ ساتھ خود وہ دستور کہ جو خانہ خدا میں ہمیں اپلائی کرنے ہیں، کیسے طواف کرنا ہے یا کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ سارے کے سارے دستور احکام جب جناب ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائے گئے تو فرشتے نے آ کر جناب ابراہیم کے حوالے کیے. حوالے کرنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا، عرفتہ، کیا آپ یہ قبول یا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے تمام امانت الہی آپ کے حوالے کر دی؟ تو جناب ابراہیم نے جواب دیا، نعم عرفتو، ہاں میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے پیغام الہی مجھ تک پہنچا دیا. اور یہ وہی دن تھا، یہ عرفے کا دن تھا. یہ سارے پروگرام جتنے بھی ہوئے یہ سب عرفے کے دن ہوئے، لہذا اس دن کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو انسان کو سوچنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے. چلیے، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، یہی خاص ایک مقصد تھا کہ ہم روز عرفہ سے پہلے جب معرفت حاصل کر لیں گے، یعنی علم ہوا ہمیں اس پروگرام کو دیکھ کے معرفت، لہٰذا اب ہم عمل کے لیے تیار ہو جائیں. اب انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ سے شروع کریں گے دعائے عرفہ، اس کی کیا فضیلت ہے اور کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اس دعائے عرفہ کو تلاوت کی ہے، آغاز کس طرح سے کیا، کن موضوعات پہ گفتگو کی، یعنی دعا اپنے مالک سے کس انداز میں کی ہے. اس لیے کہ ہم عربی میں جب پڑھتے ہیں اور ترجمے پہ نگاہ نہیں ہوتی تو وہ کیفیت، وہ لطف بھی ہم کو نہیں آتا. لہٰذا اس پروگرام میں ہم کوشش یہی کریں گے کہ کچھ اس دعا کے کلموں کی تفسیر، اس کی تشریح آپ کی خدمت میں آگاہ کے ذریعے پیش کریں گے. تو فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.